بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بعلی اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مجلس ازادی قبولیت دی خاطر صلوات محمد کافی تعداد چھو اتنے تھوڑے نہیں ہو تو درود ہر حال واجب ہے اگر واجب سمجھو تو بلند آواز نال صلوات اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین ملت جعفریہ دے تمام شہداء خطباء واعظین علماء ذاکرین اور ایسے مومنین جنہاں دی خاطر فاتحہ پڑھنا کوئی نہیں سارے اندے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمان علیہ السلام دی ذات تے ممکن حد تک بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا خیال ہے میرا ٹائم تھوڑی صلوات ٹھیک کران دے گزر جانا ہے کچھ بندے صلوات پڑھ دے ہو کچھ اٹھ کر جان دے ہو صلوات ایسی عبادت ہے نماز چنوے نماز بھی قابل قبول نہیں ہے کم از کم اتنی بلند پڑھو زمانے نو پتہ چلے جنہاں مندے نو لائق کے درود و صلوات صلوات
خداوند کریم اہل بیت دی عزت عظمت دے صدقے اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے۔ آمین ضرور آکھنا، کیا پتہ کس دی آمین بارگاہ الہی قبول ہو جائے۔ خدایا تین تیری عزت تین تیری عظمت دا واسطہ ریت امام زمان علیہ السلام نو انتظار امام کرن دی توفیق عطا فرما۔ وجود صاحب العصر دے صدقے خدا سارے دے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ حضرت امام مظلوم دی قبر دی زیارت نصیب فرمائے۔ خداوند کریم شہدائے ملت درجات بلند فرمائے۔ ایک صلوات ساری دعاواں دی قبولیت دی خاطر شفیع روز جزا جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی ذات تے جتنی بلند ہو سکے اتنی۔ تھوڑا جا قریب آؤ، تھوڑا جا دور بیٹھے ہو، مہربانی فرماؤ، کوئی ممبر دے جتنا قریب ہوگے تھوڑا بھی فائدہ ہے، کوئی ساڑھا بھی فائدہ ہے۔ آ جاؤ درود پڑھ کے آ جاؤ۔ اجازت ہے کچھ تھوڑی سی 8 شوال تاریخ ایک عجیب جی حیثیت رکھدا ہے دن، اور اس دن دی بنیاد دا نام بھی ولایت علی ہے۔ اسی جس دروازے تھے بیٹھے ہیں، اسی جنن مندے بالخصوص امیر مولا دی ولایت اس تے راسخ ثابت قدم رہنا ایک کام بڑا مشکل۔ کیمرے میرے خیال ہے لگ گئے تے حد بندی ہو گئی ہے، بس صرف اگلے ہیں کوئی سبحان اللہ جی میں مرے آکھنا ہے تے پچھلے بس صرف وہ حاضری دی خاطری تشریف فرمائے۔ منت کیتی ہے آ جاؤ اگا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک گھروں احتجاج کرن آئے ہو تو اتھے پہ گئے تھوڑا جا ہو رگا آ جاؤ۔ تھوڑے بھی جیڑا کوئی اٹھ سکتا ہے تو آ جائے۔ یا علی اجازت ہے میں گل جناب علی علیہ السلام دی محبت، مولا علی دی مودت اور جناب امیر دی ولایت اس تے ثابت قدم رہنا، پکیاں رہنا، مولا دی چوکھٹ تے بیٹھیاں رہنا، یہ پنڈی دے شریفوں ایک کام بڑی مشکل ہے۔ پہلے تو شکر ادا کرو کہ تسی نسل در نسل اس گھر نو مندے آئے، نسل در نسل مندے آئے ہو تو شکر ہے۔ اور اعزاز یہ ہے کہ اگر اپنی تحقیق کر کے اہل بیت نو منے ہیں تو پھر حد مک گئی۔ یا علی یا علی، اگر اپنی تحقیق کر کے آل محمد دی چوکھٹ تے آئے تو پھر کمال درجہ جی۔ میں جڑی گزارش کر رہے ہیں اس سے ذرا غور کرنا، آواز ہے جڑی زمانے تک پہنچانا ضروری سمجھدا، تے آواز میں اپنی نہیں میں تھوڑی بھی پہنچانا۔ ساڑھے مذہب دی اگر تاریخ پڑھی جائے تو ایک لمبی فہرست قربانیاں تھی۔ کدی کسی جگہ تے مارے گئے، کدی کسی جگہ تے مارے گئے، کدی کسی جگہ تے مارے گئے۔
لوگاں دی نظر ہے ساڑا جرم کیا تسی چپ بھی کر جو میں لوگاں دی نظر ہے جرم دس دینا ساڑا صرف ہی کوئی جرم ہے اسی علی نہیں چھوڑ سکتے اسی جناب علی علیہ السلام نو نہیں چھوڑ مولا علی نو مننا تسی اگر یہ سمجھو نا کہ کم آسان ہے یہ آسان نہیں میں جی ذہن بنا رہے ہیں تو پھر ہی گل ہوئے گی اور سپیکر اتنے لگے سمجھ نہیں آتی کس تے منہ رکھا کوشش کر سا تھوڑی تھوڑی آواز ساری تک پہنچ جائے جناب امیر نو مننا بڑا مشکل پہلا دور پڑھو تو او دور بھی قربانیاں تو بھرے ہے اس تو اگے جاؤ تو پھر او دور بھی قربانیاں تو بھرے ہے آج دے دور دی تاریخ پڑھو تو قربانیاں تو بھرے ہے تو جی سمجھ لو بھی اگلے دور کام آسان ہو جائے گا آسان نہیں ہونا ظہور امام تک ایک کام آسان نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب امیر دی جو ولایت ہے وہ قربانی مگدی آج لا تیار کرو گے تو کل اس امتحان ہی گزرو میں ممبر دے کھڑا ہو کے چونکہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں ہاں سہارا لے کے زمانے نالے گل کرنا چاہتا ہوں مولا دی ولایت کتنی مشکل ہے کتنی قربانیاں دیتی میں آج دے دور دی قربانیاں نہیں پڑھدا میں تاریخ جو دو مثالہ کٹدا میرا سوال ہے مورخین تو محققین تو علماء و مفسرین تو کیا ابو ذر صحابی نہیں جڑے بول پہ ہو میرے واسطے کافی ہے کہ توڑا بولنا احتجاج ہے اور آج دن بھی احتجاج دی صورت جو منایا جا رہا ہے منوانا نہیں ہے میں احتجاجن توڑے سامنے کھڑا جی کیا حضرت ابو ذر وہ صحابی نہیں تسی بولے نہیں جی صحابی ہے اچھا ایک سوال ہے کیا صحابی نہیں تسی آکھے جی صحابی ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال کیا حضرت ابو ذر عام صحابیاں چوائی عام بھی نہیں جتھے جتھے بیٹھے ہو میرے واسطے نہیں احتجاج ضرور حمایت کر دینا حضرت ابو ذر اتنا عظیم پیغمبر دا صحابی آئی جو پیغمبر نے ایک دن اپنی بھری محفل اپنے پیاریاں دے ویچ بہ کے ابو ذر دا چہرہ وے کے فرمایا ہی اللہ دی اس پوری کائنات اسا 14 تو بعد اس تو بعد کے سچا ہے بسم اللہ اللہ بعد رکھے ساتھ مولا سلامت رکھے جو بولے ہو خدا تو انوش بولن دی اجر عظیم عطا فرمائے رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو ہر کوئی جاندہ ہے کہ نبی وہ ہے جو وحی الہی تو بغیر نطق بھی نہیں کرتا انہی ہے نا ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا واحی یوحا یعنی پیغمبر خدا وحی الہی دے تحت کلام کرتا نطق کرتا یعنی زبان رسالت تو میں لفظ بدلا بھئی زبان رسالت تو توحید خود بول رہی آئی کہ 14 تو بعد کوئی سچا ہے تو دا نا ہے ابو ذر اگر 14 تو بعد کوئی سچا تو دا نا ہے حضرت ابو ذر کنیت مشہور ہوئی ہے ویسے نام جندب بھائی اچھا جس نے رسول فرمایا سچا ہے جس نے رسول فرمایا اے سچا ہے ہون ساتھ دیو میں تاریخ پڑھا اس سچا صحابی پیغمبر دا ایک جنگل اج کیوں رول گئے مسائب نہیں ہے جی میں عالی جا سچا صحابی پیغمبر دا جنگل اج کیوں رول گئے اس دا قصور کے آئی
اس نے تاریخ دا کیا نقصان کیتا یا اسلام دا کیا نقصان کیتا؟ دو آوازہ میں سن لیا نہیں، انہاں دی آواز اگر تواڈے تک نہیں پہنچتی تو میں اپنی آواز اپنی پوری توانائی لا کے پڑھ دوں۔ حضرت ابو ذر دا صرف ایک جرم آئی لوگاں دی نظر ہے، لوگاں واسطے جرم آئی، ابو ذر واسطے تمغائی۔ اگر سمجھ لو ٹھیک ہے، نہ سمجھو تو میں قصیدے دا اگلا مصرع پڑھ دے سا۔ ہر منکر علی دے سامنے حضرت ابو ذر پیغمبر دا سچا صحابی لکڑی دا سا زمین تے مار مار گیا تے سارے بھول گئے ہو حق مولا علی دے۔ وہ ادائی حق یا علی حق میں لفظ روک کے آکھے تسی یہ کو جواب نہیں دیتا۔ حق حجی چپ کر گئے سارے نہ بول سو تو میں ہی کھڑا رہا سا۔ حق اور زور لو جے لاگ سکتے ہو، حق علی دنا۔ اے ہے شاہ جی حضرت ابو ذر دا قصور۔ جتھے دو بندے ویکھے ایک ویکھے، اپنا ویکھے پرایا ویکھے، خوش ہون والا ویکھے سڑن والا ویکھے ٹھرن والا ویکھے، او دے سامنے لگا ویندا ہی ایک کوئی گل کردا ہی حق علی دے۔ میں ہون تقریر شروع کر رہا جی، آدھا ہی حق علی دے نال۔ کوئی آئے گا تو پھر ہی میں جاواں گا حق علی۔ اور میں بڑی احتیاط نال گل کرنی ہے، جو آج کل حالات بھی اس قسم دے جو احتیاط نال ہی گزرو تو ٹھیک ہے۔ پہلا دور اس انجھے ہی گزاریا حق علی دے نال، دوسرا دور اس انجھے ہی گزاریا حق علی دے نال۔ آ گیا تیسرا دور، آیا تیسرا دور انجھے ہی جی۔ اور جس لئے تیسرا دور تاریخ چھپایا چھپ دی نہیں، تیسرا دور آ گیا۔ شام دے حالات تو آڈے تو میرے مولا علی دے اتنے خلاف ہو چکے ہیں۔ اے 19 رمضان جدہ ضرب لگی 21 نو پردہ کر گئے، 40 ہجری 26 ماہ رمضان ظہر دے وقت خبر شام پہنچی آئی کہ جناب علی علیہ السلام نو حالت سجدہ مسجد کوفہ محراب دے اندر سر تے ضرب لگی تے علی شہید ہو گئے۔ یقین کرو بندے علی دے اتنے خلاف ہو چکے ہیں جو بندے خبر سن کے ایک دوسرے تو حیران ہو کے پوچھن لگ گئے علی نماز پڑھتا ہی؟ کو گل سمجھ آئی جے؟ میں مثال دیتی ہے، میں اگلی گل تاں سمجھاواں، یعنی بندے اس حد تک چلے گئے اصل نماز دے بارے بندے گلہ کرن لگ گئے۔ علی بھی نمازی آئی، علی مسجد جا رہے ہیں، کیا جناب علی علیہ السلام دا کوئی مسجد نال تعلق ہے؟ اے شام دے حالاتاں تیسرے دور ہے۔ ہر مجلس ایکو جی نہیں ہوندی، یہ داد علی مجلس نہیں جو میں داد لواں، نہ داد لینی ہے، میں اپنا پیغام دینا چاہتا۔ اس شام دے حالات خلافاً انہاں نے کہ کیتا ابو ذر نو گرفتار کر، اور گرفتار کر کے انہاں ابو ذر نو بھیجیا شام۔ بھئی شام جائے گا، حالات خلاف ہیں علی دے، گلاں سنے گا، ذہن بدل جائے گا، یا دنیا دا کوئی رنگ رکھن گے وک جائے گا۔ لیکن میرا عقیدہ ہی ہوئی ہے، تواڈا بھی ہوئی ہے، علی اللہ نہ وک سکتا ہے۔ تسی لفظ پورا کیتا ہے، نہ علی اللہ جھک سکتا۔ اچھا انہوں نے بھیج دیتا
شام میں پورا عزت احترام نال گزردا کھڑا شام آ گیا اچھا شام آ گیا چار پاسے مولا علی دے مخالف ہیں بندے چار پاسے مخالف ہیں ہر پاسے تلوار لٹک رہی کسی پاسے دنیا دا کوئی رنگ کسی پاسے دنیا دا کوئی رنگ میں سارے رنگ نہیں پڑھنے کچھ چیز ایسی ہیں جو ممبر دا تقدس بھی رکھڑا پاؤں مختلف رنگ ہیں دنیا دے درمیان چلی آل ہے انہاں بھیجے اس واسطے انہاں دی گلاں سن کے ذہن بدلے گا لیکن یقین کرو میں کتھوں لاواں مجمع جو تھوڑا جا میرے نال سبحان اللہ تک ہی رل جائے آ گیا شام دے ماحول نہ کسے تو ڈریا نہ کسے دی دولت دے لالچ جا کے ایمان فروخت کیتا نہ تلوار تو ڈریا نہ جان بچام دی کوشش کیتی نہ دنیا دا کوئی رنگ اپنایا او لکڑی دا شاہ ہاتھ جناب کے شام دے لوگاں دے سامنے آ کے سینہ تان کے آکھن لگ گیا تسی بھی بھول گئے ہو حق میرے مولا علی سارے بولو حیدری بسم اللہ صاحب آلی محمد پڑھ ترازی ہو سرکار او کیا تسی بھی بھول گئے ہو حق میرے مولا علی دنال اوڑو قصیدہ پڑھا جڑا ابو ذر نے انہاں دے ویچ کھلو کے پڑھیا ذاکرہ تو سن دیو کدی پنجابی دا کدی اردو دا تے بڑی داد دے دیں او قصیدہ جڑا نبی پڑھیا تے اس نبی تو سن کے اتھے پڑھیا تے میں اتھے پڑھوں مجمع دیکھو اے پرسکون ماحول ڈر خوف نہیں سکون نال سن رہے ہو پچھلے سال چھت کوئی نہیں ہن چھت بھی بن گئی ٹھیک ہے اگا سلسلہ چلدا جائے گا قالین تے بیٹھے ہو پرسکون بیٹھے ہو ڈر خوف کسی نو کسی دا کوئی نہیں میں پڑھ رہا اہل بیت دیاں گلاں کر رہا سن رہے ہو اتھے پرسکون ماحول مولا علی نو پڑھ لینا آسان ہے کہ چار پاسے دشمن ہون گردن دے تلوار ہوئے پھر علی دا قصیدہ پڑھنا کہ جیڑا پڑھدا ہے یہ نبی دی حدیث سن لو ادائی انا ابو ذر صاحب رسول اللہ میں ابو ذر ہاں پیغمبر دا صحابیاں سمیت ان رسول اللہ میں نبی تو ہے نا کنہ نال سنے آئی تو پیغمبر نے مسجد نبی دے ذہن جمعے کے فرمائی علی خیر البشر من با فقط کفر علی اللہ دی کائنات سب تو افضل ہے جڑا نہیں مننا ہو کافر رسول خدا علی اللہ دی ہر مخلوق تو افضل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ علی اللہ آواز کھولو جتنا کھولو شور نہ مچائے تو کھولو علی اللہ دی مخلوق بعد از پیغمبر خدا علی سب تو افضل من ابا جس نے انکار کیا فقط کفر اس نے کفر کیا دھکی چھپی حدیث نہیں پیغمبر دی حدیث کتاب میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا میرے مخاطب میرے مسلک دے لوگ ہیں میں کسی اور مسلک دے بندے نال مخاطب نہیں ہوں میں اپنے مسلک دے بندے نال مخاطب ہاں اپنا عقیدہ اپنی کتابہ جو پڑھ کسی اور تو منوانا ساڑا مقصد نہیں اللہ نبی نو آکھئی پہنچا منوا نہیں وہ پہنچان دا حکم پہنچا رہے ہیں سن رہے ہو ایک قصیدہ پڑھ دائی ہون جس لے اس نے پڑھے نہ اتھے مولا دے فضائل تے بندہ بھی ہائی کلا ہون میں کیویں کر کے لفظ سمجھاواں جڑا مالک آئی انہیں ہتھے تو ڈر گیا آیا نے ہتھے تو ڈر گیا اس نے ایک خط لکھیا واپس مدینہ کسی نو خط لکھیا جیڑا تو میرے ال گھلے ہے نا میرے ال ہے ذاکر علی ہے
میری پیغام پہنچ گیا، میرے آن دا حق دا یا علی یا علی جیڑا بندہ میرے ال بھیجیا یہ عام نہیں، امیر المومنین دا ذاکر تسی شاید یہ سمجھ کے بھیجیا اے انہان بدلے گا یا علی اس نے جس رنگ تبلیغ کی تھی یہ تو میرے بندے بھی جا رہے ہیں، میں نہیں سنبھال سکتا، میں واپس بھیج رہے سنو جتھے تھکنا اتھے دسنا، میں واپس بھیج رہے اتھے ہی سنبھال۔ انہاں فرمایا جی بھیج دو، ہون ذرا تاریخ دا ظلم محسوس کرو، ادلے بھی صحابی ادلے صحابی تے جیڑا وچے وہ بھی صحابی، انہوں نے اس نو ادے بھیجیا کیویں؟ علی نو مننا بڑا اوکھا جے، اجے ساڈے تے او وقت نہیں آیا، بھائی جان جاگے جی، کیا بات جاگ کے بول نعرہ تکبیر، انہاں اینو ادے بھیجیا کیویں؟ شاہ جی اٹھتے بہا کے تلو پیر بند دیتے، پاؤں بند دیتے، تاریخ سب کچھ، حق دباؤ گے حق ابھرتا آئے گا، تاریخ چھپاؤ گے تاریخ سینہ تان کے سامنے آ جائے گا۔ انہاں اینو ادے بھیجیا، اٹھتے بہایا تلو پیر بند، شام تو لے کے مدینے دے آندیاں تک پیغمبر دے سچے صحابی دی پنڈلیاں دا گوشت ختم ہو گیا، سن رہے ہو یا کوئی نہیں؟ ختم ہو گیا، رانا تے شاہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ابو ذر تیرے حوصلے تے کروڑا انسان قربان کرا، تینو کتنے سلام کرا تا تیری عظمت دا کوئی حق ادا ہوئے، مگر نہ انسان قیامت دے سورہ طلوع ہوندے تک تین سلام کرن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس لئے پنڈلیاں تے لتاں دا گوئی ختم ہو گیا، مدینے پہنچ گیا، سب تو پہلے جڑا کام کیتا زخمی رانا تے پٹی بدیس، زخمی بازوہ تے پٹی بدیس، چھوڑنا میرا ساتھ نہ چھوڑنا، وہ لکڑی دا سا نپ لیا، کدائیں بہوے کدائیں اٹھے، مدینے دے چوکے آ کے نہ جڑی گل کی تھی مسکرا کے بیٹھا دے شام گھلو وہ تواڈی مرضی یا علی، جڑے پہنچ گئے عراق بھیج دے ہو تواڈی مرضی، یمن گھلو تواڈی مرضی، فارس بھیجو تواڈی مرضی، ہندوستان بھیجو تواڈی مرضی، مدینے رہن دے ہو او تواڈی مرضی، نہ رہن دے ہو تواڈی مرضی، لیکن جب تک ابو ذر زندہ ہے میں ایو یاکسا حق علی نالے حق علی بسم اللہ۔ میں جب تک زندہ ہوں بسم اللہ میں ایو ہی پرچار کرسا، حق مولا امیر نالے، حق مولا امیر نالے۔ اے ہے تاریخ حضرت ابو ذر دا جرم۔ پھر کی ہویا سارا کوئی توڑے سامنے، مولا علی دے فضائل پڑھن دی وجہ تو حکومت نے بلا کے پوچھیا بے تیرے نزدیک دنیا دا بدترین مقام کیڑا ہے؟ تو ابو ذر آکھیا ربضہ، انہاں آکھیا سنو ربضہ دے جنگلنج بھیج دے، اور پتے کھا کھا کے نبی دا سچا صحابی جنگلنج مر گیا۔ سمجھ آئی جی؟ اجے ساڑھے تو یہ وقت نہیں آیا، تسی اجے اسی جی بڑے خوش نصیب بیٹھے ہیں تے بہت اچھے حالات تے چھے،
مگر یہ نہ سوچنا جی انہاں تے آیا تو ساڈے تے نہیں آئے گا، آئے گا۔ یہ جڑیاں بار بار حکومتاں بدل دیاں جا رہی ہیں، حکومتاں بدل دیاں جا رہی ہیں، دنیا کوشش کر رہی ہے امن ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ ساری علامتاں امام دے ظہور دیاں۔ ظہور ہوئے گا تو ہی سکون چاہو گے۔ اس تو پہلے اجے تو حالات پتہ نہیں کس حد تک جان گے، یہ تھوڑی ساری سوچ تو ہی باہر۔ شکر ادا کرو اللہ نے علی جیسی نعمت عطا کی تیجے۔ ایک مثال اور دے میں تاریخ چوں یا بس کر دے، جلدی تو نہیں میں کلب سو۔ یہ میں ایک مثال پڑھی ہے، ایک مثال حضرت ابو ذر دی۔ آؤ دوسری مثال چھوڑو۔ میں 5-6 سال خود شام پڑھے ہاں، توڑے کئی شاید شام دے زوار تشریف فرما ہو سا۔ سیدہ زینب جس شریعت بی بی دا روزہ ہے، اس منطقے دا نا ہی سیدہ زینب ہے، بی بی دے حرم تو تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر کم و بیش شہر تو باہر ایک صحابی دی قبر ہے، نا ہے ادا حجر ابن عدی۔ علی جا غور کر، حجر ابن عدی۔ اس دی عظمت دساں، قسم نہیں اٹھانی جس جگہ تے کھڑا ہی تھے، قسم دی لوڑ نہیں۔ حضرت علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو آڈے تے میرے چوتھے امام نے بھائی میں دیکھنا میرے محترم بھائی جان، مولا نے فرمایا جو شام جائے، جو جائے شام، اس تے حجر دا سلام کرنا واجب۔ کہ دا سلام علی جا حجر دا۔ میں توڑے تو پوچھتا حجر امام ہے؟ نہیں، نبی ہے؟ کم کیڑا کر گیا جو اللہ دی حجت نو فرمانا پہ گیا جیدہ سلام واجباً کرو، وہ کم کیڑا کیتا جیڑا قیامت تک توڑے ساڑے سلامہ دا مستحق ہے۔ یعنی بی بی دی زیارت کرو تے حجر دی زیارت واجب ہے۔ سمجھ آ رہی جے؟ میرا خیال ہے توڑے مزاج نال شاید میری تقریر نہیں رلی، میں مطمئن ہوں، بندہ خود مطمئن ہوئے ٹھیک ہے۔ اے ہیں 11 آدمی، کتنے؟ 11، سارے ہیں محبان علی۔ تو سیدھی آتے ہو نا محبان علی، میرا بھی دعویٰ ذرا اپنی محبت ویکھئے تو انہاں دی محبت پڑھتا، سوچنا ساڑھا کے معیار ہے، انہاں دا کے معیار ہے۔ ذرا سننا غور نہ 11 آدمی انشاء جی شام دی سرحد دے نال سفر کر رہے، اگوں آ گئیاں فوجاں، انہوں نے آ کے گرفتار کر پکڑے گئے۔ اچھا جس لئے پکڑے گئے نہ پکڑے گئے، گناہگار اکھا نال پڑے فکرے پہ پڑھدا، ذرہ نہ طبیعت تے کوئی اثر ہویا، نہ متھے تے کوئی پسینہ آیا، نہ پریشانی آئی، نہ دل دی دھڑکن تیز، نہ طبیعت کوئی اضطراب، نہ خوف، کچھ بھی نہیں۔ الٹا جڑا تاریخ ہے جو لفظ ہے نا وہ میری ساری تقریر تے بھاری، گرفتار ہو کے ایک دوسرے نو بیٹھیا دن تین بھی مبارک ہوئے۔ مبارک دے رہے ہیں، مبروک، مبارک ہوئی، مبارک ہوئی، مبارک۔ وہ ہن ایک دوسرے نو مبارکاں دیتیاں جا رہی، گرفتار ہو گئے، مبارک ہوئی۔ کدی ایسا وقت آئے تو پریشان نہیں ہونا۔ اچھا گرفتار ہو کے انہوں نے انہانوں 7 دن بغیر چھت دی جیل چ رکھے۔
گرمی سردی برداشت کرتے رہے، جوڑا بھی موسم ہی برداشت کی 7 دن تو بعد میں اتھی تقریر مکا دے فوج آ گئی. خدا کرے تسی روحانی طور تے اتھے ہوو پھر میری گل توڑے دل تک آ جائے. 7 دن انہیں گرفتار کیتا، 8ویں دن فوج آ گئی. علی دے موہے مٹی تین، وہ سارے گھوڑے تھے، ایک بندہ اگاں ودیا. آرام نال گل کرنی ہے، بڑی آرام نال. میں تواڈا زور ویکھوں احتجاج چاہیے تو کتنے زور نہ لائے. اس ہے کہ حجر 2 رستے ایک چھوڑ لو، تواڈے کول رستے چننا ہے. مٹی تے بہ کے علی دے نوکر نے خود ہی اکھ جکھ پا کے کیا بات کرو. کسی خیال ہے جو تواڈی مرضی، میں اپنی نوکری دے چکا ہوں. ہو سکے رستے 2 ہیں، 2 مٹی تے بیٹھے مطمئن بات کرو. ہو سکے پہلا رستہ علی کو چھوڑ دو. اس کی آنکھ ہے اتھو لے کے آخر تک باہر جس تک آواز جاری ذرا چھوڑنا. کہ پہلا رستہ علی کو چھوڑ دو. او دی پہلی گال سندا گیا، کڑیاں چھڑکا رہا ہے، سینہ تان کے او دی اکھے چکھ پا کے دے تیری پہلی بکواس میں سن چکا جو علی نو چھوڑ کے میں کافر ہو جاؤں. پہلی بکواس میں تیری سن چکا، کوئی نہیں خیر، علی نو چھوڑ دے ماں. بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ کعبہ عزت ماں بزرگ قبلہ ٹھیک ہو. اجازت ہے میں ایک پیغام دینا کھڑا تھوڑی موجودگی دے لیں. قبلہ تشریف لے ہیں تو میں ہوں اختصار ہی کر لئیے. حالی جناب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی ٹھیک ہو، میں پوری کر لواں گل یا آنکھوں کے مسائل پڑھ لیں گے نہیں تو بابا جی نے ممبر دے دیں. ہو جائے کہ پہلا رستہ علی چھوڑ دو، علی چھوڑ دو. تسی رلنا نہیں، میں کہاں نہیں جانا. بھائی جان ذرا جلدی کرے. پہلا رستہ علی چھوڑ دو. پیغام دا دینے پیغام دے کے جانا چاہتا. علی چھوڑ دو. ہو سکے پہلی سون لئی جو علی چھڑ کے کافر ہو جاؤں، دین تو نکل جاؤں. علی تا نہیں چھٹتا. دوسرا راستہ قیامت تک حجر دی قبر تے واہ واہ کرا دا حق ادا نہیں ہوندہ. ہو سکے دوسرا راستہ یہ، اگر علی کو نہیں چھوڑ سکتے پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ. پنڈی آلے جدہ ہو سکے نا علی کو نہیں چھوڑ سکتے تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ. مسکرا کہ دے علی کی محبت میں اتنی تھوڑی قیمت. جوڑا بول سکتا ہے بولے حیدری. علی دی محبت اتنی تھوڑی قیمت. موت تو ڈرا رہے او دا کہ موت تو نہ ڈرا. اگاں میں جلدی کرا. اس اگے اے ہے میرا 17 سال دا جوان بیٹا. علی نہیں چھٹدا، موت تو ڈر دے نہیں. اگاں میں اکھاں نال ویکھ رہا، میری اکھاں دے سامنے میرا جوان بیٹا قتل کر. جی حجر ابن عدی دی گل شام دی گل کر. ہو جا کے میں اکھاں نال ویکھ رہا، میں ویداں مار میرا بیٹا، اکھاں دے سامنے مار. ہن جڑے چپ کر گئے ہو
تسی دسو جی اے وقت کدی ساڈے تے آیا کہ بن سی ساڈا او دا گیا مار او دی اٹھی ہوئی تلوار رک گئی میرے بزرگاں دا فکر ہے تے میں نے بڑا مان اس فکر ہے او دا کیا موت نہ میرا بیٹا مار او دی اٹھی تلوار بھائی جان رک گئی او ایتھے تلوار ایتھے آ گئی او سا کیا دماغ ٹھیک ہے فطرت انسانی ہے بیٹا بچانا دماغ ٹھیک ہے جو بیٹا مرانا چاہنا ہے او سا کیا دماغ ٹھیک ہے جتنے بندے کھڑے ہیں سارے اندھی اکھ جگ پا کے دے خبردار میرے دماغ پہ حملہ نہ کرنا دل میں علی ہو تو دماغ خراب نہیں علی دل چھوے تو دماغ خراب نہیں ہوندہ ہوش و حواس سے کھڑا سوچ سمجھ کے پیادا میرے تو پہلے میرا بیٹا مار او سا کہ منت کر لیندہ اسانو مارو بیٹا چھاڑ دیو او سا کہ منت کر کے پوتر بچاوت علی دا محب کون اکسی منت نہیں منت کر کے بیٹا نہیں بچا اور پھر علی دی محبت ہے راشقائی اکھاں دے سامنے پہلے بیٹا قتل کروایا اور پھر خود قتل ہویا علی دی محبت ہے پہلے بیٹا دیتا پھر خود گیا آج بھی وہ دی قبر تے سلام ہو رہے اور ہمیشہ ہوئے گا لوگ سمجھ دیں کہ قبرہ دا نشان مٹا دو تو اہل بیت مٹ جان گے یاد رکھی جب تک توحید باقی ہے اہل بیت باقی ہے وہ جدڑ تو ہے ادڑ تو ہے وہ جب تک ہے اے راسل کسی دے مٹان نال اہل بیت نہیں مٹ سکتے الٹا مٹان نالے کوشش کر 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 کے خود مٹ گئے نام و نشان باقی نہیں رہا نہ کوئی قبران دا پتہ لگتا ہے نہ ناندی کوئی نسل دا پتہ لگتا ہے نہ کوئی آدھا جی میں او دی نسل ہی چوہاں تے میں او دا بیٹا لیکن جا کے زمانہ دیکھ لے امام حسین دے خون دا قطرہ جتھے گر گیا زیارت اتھے بھی بڑھ گئی اہل بیت دے قافلے دا بچہ جتھے دفن ہو گیا زیارت اتھے بھی بڑھ گئی کوشش کر رہے ہیں زمانے آلے جتنی کوششیں کر لو اس گھر دا ایک وارث غیبت دے پردے چ موجود ہے یہ جڑی سیدہ دی قبر نال دشمنی کیتی گئی اس دشمنی دی بھی بنیاد بھی جناب علی دی ولایت ہے تسی آج چھوڑ جاؤ علی نو لوگ تن قتل کرنا چھوڑ جان گے لیکن علی چھوٹ نہیں سکتا عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دشمنہ دے وچ کھلو کے علی دے فضائل پڑھے میں ایک لفظ مذہب دا آکھ لینا اتنا بڑا نام میرے بات بیٹھے میں انہوں دی موجودگی کے مذہب پڑھنا ہے ایک لفظ آکھ لینا چلو یوم انہدام جنت البقیع ہے شاید میری وجہ تو کسی دانسو آ جائے میرے واسطے کافی ہے او ابو ذر جیسی گل کیتی ہے بازار کھڑائی مولا علی دے فضائل پہ پڑھتا ہے نام میں نو پتہ ہے اٹھانا میں نہیں ایک بندے نے مجمع چیر کے ابو ذر دے سامنے آ گئے صرف علی دے فضائل پڑھن دی وجہ تو یہ منہ تے تماچا مارے آئی میرا فکرہ پہنچ گیا ممکن ہے کوئی دو ترے بندے رون واسطے آمادہ ہو جاؤ گے تماچا لگدا گیا جی میں بچے تڑپ کے روندن ابو ذر تڑپ کے رویا سمجھو کہ خود خدا را میں گل کھول نہیں سکتا اس نے تنزیہ لہجے نہ لاکھیا علی دے اتنے فضائل پڑھ دوں تے ایک تماچے نہ رو پہ پہلے تو زیادہ رو پہ ابو ذر ہو سکیا اس تماچے دا درد نہیں تیرے ہاتھ دی شدت تو آج پتہ لگ گئے جو محمد دھی پترہ تو منہ کیوں لگا گئے جنہاں سمجھ آ گئی انہوں دی ہائے بلند ہو گئے تیرے ہاتھ دی شدت تو پتہ لگے کیوں رسول دھی پترہ تو چہرہ لگا کے رکھ دیا میں بسم اللہ کرا سین راضی اور اتھا دیتا میں بسم اللہ
ہاتھ دی وجہ تو پترا تو چہرہ لپا کر اور صرف چہرے تے ظلم نہیں، صرف چہرے تے ظلم میں بھی میں سب کے سمجھ گئے ہو، ساری سمجھ گئے ہو او دا کہ میں نے اس تماچے دا درد نہیں علی دی خاطر جان مانگ دے ساں، پر آج پتہ لگے ہے جو محمد دھی پترا تو چہرہ کیوں لپا کے رکھ دی، صرف چہرہ زخمی نہیں صحیح آزادی دا، میں سینڈ دا ہکو دو پڑھنے شہادت بھی نہیں ادھر جا سا اے مجلس دے ویچ میں کئی عزادارن اکثر ویک دن تسی خود دیکھ دیو بندے اکثر این جھولی پھیلا کے دعا مانگ دے بیٹھے ہوں انجی بیٹھے کرو انجی بیٹھے کرو، کئی بندے انجی کر لیندے دعا واسطے، کئی بندے انجی کر لیندے انجی دعا منگڑ دے یہ دو تین طریقے، کئی ہاتھ کھول لیندے کئی جوڑ لیندے کئی جھولی پھیلا۔ میں 8 شوال قیامت خیز دن اے ساری قوم تو سوال کروں گا، کدی سوچے جے بی بی پاک رسول تو بعد دعا کی میں منگ دیا لفظ ایتھے آوی تہائی کرے، میں نو بی بی دی قسم ہے جے میں سمجھا لیا جے تسی سمجھ لے سجا ہاتھ رکھ دیا ٹوٹیاں پسلیاں کو تے پنڈی آلے کھبا چاک چاک کیا دیا میرے اللہ میری زندگی بتا، میرے اللہ میں بطول تھک بھئیاں میرے صاحب نہ مسلمانہ نے شین دا ہاتھ تسبیح دے قابل چھوڑیا نہ ہاتھ دعا دی خاطر چھوڑیا، زندگی دی آخری رات آئی، آخری رات بس ایک وین چھوڑ آخری رات سین سید آدی زخمی پاسے تے ہتھ شام دی ملکہ کو بلائے بیٹا ذرا قریب آ، بیٹا میرے قریب تسی رو لے مجلس ہو گئی، احتجاج اتنی ہائی کافی ہے جتنی کر لی، بیٹا میرے قریب آ، جی اماں رو کے فرمایا زینب بیٹا میں لحظے دی مہمان میں تھوڑی دیر بعد پردہ کر جاؤں، میرے بعد میرے گھر تو میری مسند تے بطول ہے، زینب میریاں دو گلاں کدی نہ بھولا میں جیڑا آیا رون بسے او دے واسے لفظ شام دی ملکہ دا وین ہے اماں کیڑیاں دو گلاں یاد رکھاں، شاہ جی تھوڑی سینڈ رو کے فرمائے پہلی گل یاد رکھیں حسن دے 2 کفن بڑھاویں، اللہ ہے قبول کر لے حسن دے 2 کفن بڑھاویں، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرمائے تمہ دوسری گل رو کیا دیئے حسین نو پیاس بڑی لگ دی میرا چھوٹا پترے رات نو اٹھ کے میرے تو پانی میں او دے بستر دے سجے کھبے 2 پاسے پانی رکھ کے چھوڑ میں سب کو چھوڑ دے، مولا علی علیہ السلام سیدہ دی قبر تے جا کے رون دیا، آج دے دن اگر پوری گل نہ کرا تو میں سمجھتا گل مکمل نہیں، علی صرف رون دے نان علی پاک رسول دی قبر دا پہرہ دیندا ہے، رسول دی دھی دی قبر دا تو نہیں سمجھ آیا کدی کسی قبران دا پہرہ دیتا ہے، کہ میں زمانے تو سوال کردہ اپنے علماء تو جا کے پوچھ کیوں ڈر کے ٹری ہے محمد دھی جو علی نو بطول دی قبر دا پارا دینا پڑے، پنڈی آلے علی قبر تے رو رہن قرآن پڑھ رہن، سیدہ دی قبر حل کی، مولا علی قرآن بند کر کے دن یادگار محمد قبر پرشان کیوں ہو، کڑی سین دا وین ہے یا علی پرشان اس واسطے ہیں حسین نو پیاس لگی ہے زینب سامنے، کدی اپنے دکھا جہائے نہ کرو، حسین اٹھتا ہے ہاتھ بڑھا کے آدھے اماں میں نے ایک دو بہت پڑھ بی بی راضی ہوئے جڑے جڑے احتجاج شریک ہو، اس احتجاج دا عجر امام زمانہ دے سن، علی سڑ کے لی جلدی گھر آگئے، سینڈ سینب سلام اللہ علیہ
اکھ لگی بستر تے سو گئے. علی نو اتنی پیاری آئی دھی، علی جگایا نہیں. دھی دے اتے علی جھک گئے. تواڈے مولا علی دے آنسو ریش تو نکل کے کوئی تو تڑپے گا. دھی دے چہرے تے گر گئے. بابے دے آنسوؤں دی وجہ تو تمہاری سین دی اکھ کھل گئی. اکھ کھلی. امیر بابا دی راتی روندا کھڑے. آرام بھول گیا. نکے نکے ہاتھ بن گیا دے یا ابتا ما اب قاقا. بابا تین ادھی راتی کہہ روایا ہے. آئے کرو نہ کرو تواڈی مرضی. علی ادن تیری ماں آکے حسین نو تس لگی ہے. زینب سم گئی ہے. او پنڈی آلیا نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا معافی مگ دیا. میں جو سمڑا میں سامنے. بابا میں جو سمڑا ہا میں شملے. بابا میری ماں قبر اچ بھی حسین دی پیاس برداشت نہیں کر سکتی. آواز کھل دے تو کھولو. بار بار آدھے اچھا نہیں لگتا. بابا میں نے یقین ہو گیا میں ہون تیرے نال وعدہ کر دیا. اوکھی ہوئی یا سوکھی ہوئی حسین دی پیاس جانے میں تیری دھی جانا. ادھے بعد اتنے دے پہ کے گھر رہی روز پچھیا حسین پانی دیوا. میری ماں دا لڑلا پانی دیوا. گئی منگیا سین دیویا. حسین پیویا. سین ماری قبر میں گیا. ہاتھ بداؤ کے اکھیا میری زخمی اماں راضی روے. تیرے حکمہ دی تعمیر ودی کریں دی. پیکے گھر رہیے پوچھتی رہیے پانی دیواں. جداں بابے نکاح پڑھیا حضرت عبداللہ نال جڑی کدی نہیں بولی ہن بولی. آدھی بابا بے شک میرا نکاح پڑھ لیکن میری طرفوں نکاح ایک شرط رکھا. علی دل زینب کیڑی شرط آدھی شرط رکھ لے ہر روز پیکے گھر بن کے بھران ملن دے جا. پیکے گھر رہیے پوچھتی رہیے پانی دیواں. سامرے گھر ٹر گئیے نکاح شرط رکھائیس روز آویا. روز آویا ڈھونڈ کے آکھے حسین پانی دیواں. پیکے گھر رہیے پوچھتی رہیے پانی دیواں. سامرے گھروں بن کے پوچھتی رہی پانی دیواں. چھٹ گیا مدینہ. چھٹ گیا مدینہ. ٹر گئی ہے بھراؤ نال. گرمی دا موسم ہویا دھوپ چڑھ جاویا. ماں ملتے بائے کے بھرا دا پسینہ وے کے اکھیا بہن مروندی گرمی ڈاڈی یہی پانی دیوا. مدینے تو مکے تائی پوچھ دیا یہ پانی دیوا. مکے تو کربلا تائی پوچھ دیا یہ پانی دیوا. دو محرم نو پوچھ دی رہی ہے پانی دیوا. ترے نو پوچھ دی رہی ہے پانی دیوا. چوتھی پنجویں چھویں تائی پوچھ دی رہی ہے پانی دیوا. کوئی تہائے کرے سی ستویں پانی بند ہو گئی ہے. بی بی دیوال کھل گئے. قرآن چا کے آدھی ہے میرا اللہ شالا ہوڑ پانی نہ منگے. ستویں دعا منگدی رہ گئی ہے شالا پانی نہ منگے. اٹھویں دعا منگدی رہ گئی شالا پانی نہ منگے. داویں دی رات یہ بھین بھرا وکھر روندے رہے. بھین گل چمدی رہی ہے بھراؤ کی سنیے چمدا رہی ہے. دعا منگدی رہی ہے شالا پانی نہ منگے. مر تک نہیں جانا. ڈاویں چڑھ گئی ہے باغ بطول لوٹ پائے گئی ہے. تیڑے لے بھرا سامنے اسے کنڈوے کے اکھیا شالا پانی نہ منگے. کوئی تمات بھی آیا اسی حسین گرم ریتے پہ شامی رکھی ہے. اور پنڈی آلیا بغیرت نے غریب دیا ظلفہ جہاں پایا ہے. ایسا پہلی ذرہ ماری ہے سیدہ دے پانی لیا. میری اجڑی بھین پانی لیا. میرا جگر پھٹ گیا ہے. ٹکر مار کے ودیا دیئے ازمان نہیں پترا. آئے موئی کو ساڑھے آنکھیں بھین پھرا کو تیرا ہیٹھ کھنجار دے. ہاتھ نہ پلو. آئے پانی منگڑا تے نہ بھلسی آن دی.
ماں کو ایتا ایک بندے میں سارے انمیتن دی دعوت دے وا تو ہی ضرورت چلیے معصومن وال کھولے تری ضرورت چلیے پیو دے اتے ٹھڑ گئی ہے کرو کے ادھیے تیری 4 سالہ دی کوئی دھی ہوندی اور تینا چھیندا تا خدایا بقیت اللہ امام زماد ظہور تعجیل فرما کر لیں ماشاءاللہ جزاک اللہ مالک و خالق اللہ اس پر سے قصد کا الحاج جناب غلام مرتضیٰ چوہان صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے پسران سمیت مالک ان کے خانوادے کی خیر فرمائے انہیں ان کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ فرمائے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مالک یہ سید و کاوش پاک بی بی سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور تمام شعبہ جات تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مالک تمام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے بالاخص تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع راولپنڈی انہوں نے یہ سارا انتظام و سلام کیا ہے مالک خالق اللہ ان کی توفیقات شریعہ میں اضافہ فرما دام در میں سخن قدم جس نے جو تعاون کیا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما سب سے پہلے یہ میری گزارش ہے کہ باہر جن احباب کے موٹر سائیکل مری روڈ پہ پارک ہیں برائے مہربانی پولیس انتظامیہ کی جانب سے سخت یہ احکامات آ رہے ہیں کہ وہاں سے فوراً اپنے اپنے موٹر سائیکل ہٹا لیں کیونکہ بعد میں وہ جواب دہ نہیں ہوں گے موٹر سائیکل وہ اٹھا لیں گے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب کے موٹر سائیکل مری روڈ پر پارک آپ نے کیے ہیں ناصر رضا سٹاپ کے دائیں بائیں جانب وہاں سے آپ فوراً وہ ہٹا لیں کیونکہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے یہ تاکید ہے کہ وہاں پر کوئی موٹر سائیکل موجود نہ ہو 1 جون بسلسلہ ظہور پرنور پاک بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ زیر انتظام و انصرام جناب مولانا ملک اجلال حیدر حیدری صاحب سالانہ جشن بعد از نماز مغربین امام بارگاہ زین العابدین ہیڈ کوارٹر علی مسجد مکتب تشیع وہاں پر یہ جشن کا پروگرام ہے میلاد مسعود کا جس میں ملک کے نور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے سادات مومنین سے شرکت کی استدعا 7 ذی الحجہ ماڑی دانشمندہ زیر انتظام بابا سید شمشیر بخاری صاحب ان کی جانب سے سالانہ مچھے ادا جس سے ذاکر وسیم عباس بلوچ جناب علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا اور ان کے علاوہ دیگر نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے سامعین محترم اب میں ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب علی مرتبت مصور غم بحر المصائب دلیل آہ و بقا ذاکر آل آبا جناب سید زیغم حسین زیغم عباس شاہ صاحب آف ٹپا بھٹے شاہ کے ورانہ کا افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں اور آپ نے بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے انشاءاللہ یہ چند لمحوں بعد ٹھیک ہو جائے گا مائک بجلی بند ہوگی چلو میں کا اعلان کر لینا دلی 29 مئی بمقام دربار عالیہ اجی مبارک علی شاہ ٹھلہ سیداں اسلام آباد زیر انتظام ذاکر سید عابد رضا کاظمی اور ان کے برادران کی جانب سے سالانہ مجلس اعزا جس سے جناب مولانا ثقلین عباس گلو شاعر آل آبا شوکت رضا شوکت ذاکر سید الیاس رضا شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان جناب ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین جناب ذاکر سید زیغم عباس بخاری صاحب ذاکر سید اون صابر بہل ذاکر تقی عباس قیامت ذاکر چودھری اعجاز حسین جھنڈوی ذاکر نوید عاشق بی اے ذاکر علی رضا کھوکر جناب ذاکر حبیب رضا حیدری جناب علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا امیر حسین جعفری اور ان کے علاوہ دیگر ذاکرین وہاں خطاب فرمائیں گے تمام سادات مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے مسمار کر دی قبر جگر گوشہ رسول راضی یوں کلمہ گو سے نبی محترم نہیں دن 8 شاوال کا مومن کے واسطے عاشور کربلا سے کسی طور کم نہیں آج کا یہ دن عاشور کربلا کی طرح ہی ہے مالک و خالق اللہ ہماری یہ آواز جو ہم نے بلند کی ہے تعمیر کرو جنت البقی تعمیر کرو پوری دنیا میں اس کی گونج ہے مالک ہمیں اپنے مقاصد میں اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور جو سادات مومنین آپ اس احتجاج میں شامل ہیں مالک آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اپنے واجب الاحترام محترم المقام فخر سادات عزت مآب علی مربت ذاکر آل آبا سید
जगम अब्बास शाह साहब अपने बबूटे शान से मुल्तमिस हूँ कि रौनक अफरोज़ मेंबर होकर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी अज़ान क़ुलूब की नज़र फरमाएं। आपने इनकी आमद भी करनी है और अपनी इबादत करनी है। हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब देना है, नाराए तकबीर। हाथों को बुलंद करें ताकि ये हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। नाराए रिसालत, नाराए विलायत। वलायतों के हकीकी हदफ से बोलेगा, और अगर मैं चुप हुआ फिर कोई नजब से बोलेगा। अली के हक में जो बोलेगा इस जमाने में, कब्र में अली उसी की तरफ से बोलेगा। कुल्लु ईमान नाराए हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत।